باب دوم منظر سوم قلعہ لاہور میں سفید پتھر سے بنا ہوا ایک بلند مگر نہایت سادہ اور دلکشاں ایوان جسے دیکھنے سے دماغ پر ایک فرحت افزا خاموشی اور خشکی کا سا اثر ہوتا ہے۔ اکبر ایک مسند پر آنکھیں بند کیے اور پیشانی پر ہاتھ الٹا رکھے چپ چاپ لیٹا ہے۔ معلوم ہوتا ہے سخت ذہنی محنت کے بعد اس کا دماغ تھک گیا ہے اور اب وہ بالکل خالی ذہن ہو کر اپنے مفلول حال اعصاب کو آرام پہنچانا چاہتا ہے۔ مہارانی پاس آ بیٹھتی ہے۔ سامنے کنیزیں رقص کر رہی ہیں۔ مہارانی تھوڑی پر ہاتھ رکھے کچھ سوچ رہی ہے۔ اکبر ایک دو مرتبہ آنکھیں کھول کر یوں کنیزوں کی طرف دیکھتا ہے گویا ان کا رقص اسے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آخر ہاتھ اٹھاتا ہے اور کنیزیں جہاں ہیں وہیں ساکت ہو جاتی ہیں۔ مہارانی خاموشی سے چونک کر اکبر کو دیکھتی ہے۔ مہاراج! اکبر منہ موڑتے ہوئے کنیزوں سے جاؤ۔ کنیزیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ مہارانی کیوں مہابلی؟ اکبر آنکھیں بند کیے ہوئے راحت نہیں، ان کے رقص کے قدم میرے تھکے ہوئے دماغ کو صدمہ پہنچاتے ہیں۔ مہارانی پھر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اکبر آنکھیں کھول کر چپ چاپ پڑا کچھ دیر سامنے تکتا رہتا ہے اور پھر سکون سے شہنشاہ ہو رانی مہارانی اور پھر بھی اکبر کس کا قیاس جرأت کر سکتا ہے؟ کیا چاہتا ہوں؟ مہارانی سیوک جو موجود ہیں۔ اکبر سیوکوں نے کتنے بادشاہوں کو اکبر اعظم بنا دیا۔ مہارانی 9 رتن اتنے بے حقیقت ہیں۔ اکبر سکون سے اگر ان کو اکبر کے خواب ہدایت نہ دیں۔ مہارانی خواب؟ اکبر خوابناک نظروں سے سامنے کہیں دور تکتے ہوئے میری فوجیں، میری سیاست، میرے 9 رتن سب میرے خوابوں کے پیچھے آوارہ ہیں۔ کون میری طرح ناممکن کے خواب دیکھ سکتا ہے؟ کون میری طرح اپنے خوابوں کو حقیقت سمجھ سکتا ہے؟ میری عظمت میرے خواب ہیں رانی۔ مہارانی آپ کی عظمت؟ اکبر اور ابھی تک ہندوستان ایک مسکین کتے کی طرح تلوے چاٹ رہا ہے، مگر ابھی تک میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اندیکھا پڑا ہے اور میں اسے جنم دینے کا عزم اپنے میں نہیں پاتا۔ مہارانی خواب، جنم، کیا کہہ رہے ہیں مہابلی؟ اکبر انسان کے جنم سے بہت زیادہ عزم چاہتا ہے رانی، اور میں بہت تھک گیا ہوں اور اکیلا ہوں۔ شیخو، کاش شیخو۔ مہارانی اکبر کا منہ تکتے ہوئے شیخو؟ اکبر آہستہ سے لیکن ابھی کون جانتا ہے، کون کہہ سکتا ہے؟ مغلوں میں کوئی خواب دیکھنے والا نہ تھا، انہیں اکبر مل گیا۔ اگر اکبر کے جان نشینوں میں تیمور کی طوفانی روح، بابر کی حیرت انگیز معلومات اور ہمایوں کا آہنی استقلال ہوا، لیکن ابھی کون جانتا ہے شیخو کڑک رہا، زمین پر پٹک پٹک کر رہ جائے اور کرن اور صدیاں ان کے سینے سے مغلِ علم کو نہ اکھاڑ سکیں۔ مہارانی مناسب جواب کی کوشش میں شیخو آپ کا موزوں جانشین ہوگا۔ اکبر گرم ہو کر اگر اس کا یقین ہو جاتا تو میں اپنے دماغ کا آخری ذرہ تک خواب میں تبدیل کر دیتا، لیکن میری تمام امیدوں سے وہ اتنا بے اعتنا ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ لیکن میرا سب کچھ وہی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا مجھے کتنا عزیز ہے۔ کاش وہ میرے خوابوں کو سمجھے، ان پر ایمان لے آئے، اسے معلوم ہو جائے اس کے فکر مند باپ نے اس کی ذات سے کیا کیا ارمان وابستہ کر رکھے ہیں، وہ اپنی موت کے بعد اس میں زندہ رہنے کا کتنا مشتاق ہے۔ سوچتے ہوئے لیکن ابھی کیا معلوم؟ مہارانی ابھی بچہ ہی تو ہے۔ اکبر ہماری محبت دیوانی نہیں کہ اس کا سن وصال بھول جائے، اور ہم چاہتے ہیں تم بھی اسے یقین دلاؤ کہ فی الحال وہ ایک بے پرواہ نوجوان کے سوا اور کچھ نہیں۔ مہارانی وہ اپنے ہم عمروں سے بہت کچھ مختلف تو نہیں ہے؟ اکبر یہ تم مجھ سے کہہ رہی ہو؟ اکبر سے جو اس عمر میں ایک سلطنت کا بوجھ اپنے کم سن کندھوں پر اٹھا چکا تھا، جس نے دنیا کو بے باک نظروں کو جھکنا سکھا دیا تھا اور اس عمر میں متنوع ہند کو متحد کرنے کے دشوار مسائل میں منہمک تھا، ہاں جو اس عمر میں خواب تک دیکھتا تھا۔ تم ماں ہو، صرف ماں۔ مہارانی آپ بہت تھک چکے ہیں، ابھی آرام فرمائیے۔ اکبر کوئی رقص لاؤ، کوئی موسیقی، نرم نازک خوش آئندہ۔ انارکلی کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، وہ تھکے ہوئے دماغ کو ٹھنڈک پہنچانا جانتی ہے۔ مہارانی انارکلی بیمار ہے مہاراج، اور اس کی ماں چاہتی ہے آپ کی اجازت ہو
تو اسے تھوڑے عرصے کو تبدیل آب و ہوا کے لیے کسی دوسرے شہر بھیج دیا جائے۔ اکبر حکیم نے اسے دیکھا۔ مہارانی کچھ تشخیص نہ کر سکا، لیکن خود انارکلی سمجھتی ہے آب و ہوا کی تبدیل اس کے لیے مفید ہوگی۔ اکبر تم کو اعتراض نہیں، اس کو اجازت ہے۔ مہارانی لیکن حرم سرا کی جشن میں تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں، وہ انارکلی کے بنا جشن سونا رہ جائے گا۔ اکبر کروٹ لیتے ہوئے، پھر مت جانے دو مہارانی، دباؤ ڈالنا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ اکبر زبردستی کیوں ظاہر، جشن تک اس کو علاج کے بہانے سے ٹھہرا لیا جائے اور جشن میں شامل کرنے کے بعد رخصت دے دی جائے۔ مہارانی لیکن وہ جشن میں شامل کرنے کے بعد رخصت دے دی جائے گی، لیکن وہ جشن کا اہتمام کیسے کر سکے گی؟ اکبر صرف رقص و سرور، انتظام کسی دوسرے کے سپرد ہو۔ مہارانی دل آرام۔ اکبر ہاں، کہاں ہے وہ، اس کو بلاؤ، اس کا گیت میرے دماغ کو تازگی بخشے گا۔ ایک خواجہ سرا حاضر ہو کر دست بستہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مہارانی دل آرام کو بلاؤ۔ خواجہ سرا رخصت ہو جاتا ہے۔ جشن کے متعلق کوئی ہدایت؟ اکبر میرا نورتن کو ہدایت دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا۔ مہارانی جشن میں شطرنج کھیلیں گے آپ؟ اکبر کون کھیلے گا ہم سے؟ مہارانی میں سلیم سے کہوں گی۔ دل آرام حاضر ہو کر مجرا بجا لاتی ہے۔ مہارانی دل آرام، حرم سرا کے جشن کا اہتمام انارکلی کے بجائے تجھے کرنا ہوگا۔ دل آرام بصر و چشم، مہارانی اور انارکلی صرف رقص و سرور کے لیے شریک ہوگی۔ دل آرام بہت بہتر۔ مہارانی تو جانتی ہیں جشن کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا۔ دل آرام حضور میں پہلے کئی جشنوں کا اہتمام کر چکی ہوں۔ مہارانی اور دیکھ مہابلی سلیم سے شطرنج کھیلیں گے۔ دل آرام صاحب عالم سے؟ مہارانی ہاں۔ دل آرام کے دماغ میں سلیم اور انارکلی کے خیالات اس قدر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ وہ سن کر کھوئی سی جاتی ہے۔ جشن شیش محل میں ہوگا اور روشنی تو سن رہی ہے؟ دل آرام صاحب عالم؟ مہارانی پگلی کیا صاحب عالم؟ اکبر آنکھ کھول کر دل آرام کی طرف دیکھتا ہے۔ دل آرام صاحب عالم علیل تھے مہارانی۔ اکبر نہیں، وہ شریک ہوگا۔ مہارانی سنا، جشن شیش محل میں ہوگا اور روشنی۔ اکبر اب بس پہلے کوئی گیت سیدھا سادہ اور میٹھا، مگر آواز دھیمی اور نرم۔ گرم اور زخمی دماغ کو ایک ٹھنڈا مرہم چاہیے۔ رقص ہلکا پھلکا، گھنگروؤں کا شور نہ ہو، بہت چکر نہ ہو، پاؤں آہستہ آہستہ زمین پر پڑیں جیسے پھول برس رہے ہیں، برف کے گالے زمین پر اتر رہے ہیں، لیکن خمار نہ، نیند نہ آئے، ہمیں پھر مصروف ہونا ہے۔ دل آرام رقص شروع کرتی ہے، مگر رقص کے دوران میں بھی وہ سوچ میں ہے اور ذہنی مصروفیت کے باعث اس کے رقص میں نقص نظر آ رہے ہیں۔ اکبر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ نہیں آتا، کوئی نہیں جانتا، اور انارکلی علیل ہے۔ دل آرام جیسے سوچ میں سن کھڑی رہ جاتی ہے۔ انارکلی ہوگی، سلیم ہوگا اور اکبر بھی۔ کاش اگر اکبر دیکھ سکتا، کاش اگر میں اکبر کو اس کی آنکھوں سے دکھا سکتی، پر یہ ضرور ہوگا، اور جشن کے زور، دو تارے، وہی دو تارے، مگر ایک دہکتا اور چمکتا ہوگا اور دوسرا ٹوٹ کر بجھا ہوگا، اور کون جانے۔ آہستہ سے زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور سر جھکا کر گہری سوچ میں کھو جاتی ہے۔